اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی 14 آیت مبارکہ ہو گئی. گزشتہ درس میں کافر انسان کی حالت یا ناشکر انسان کی حالت، خطا کار انسان کی حالت اور اس کے مقابلے میں نیکوکاروں کی حالت بیان ہوئی. پھر قرآن پاک کی حقانیت اور دنیا کو چیلنج کہ اگر اس قرآن میں شک ہے تو آ جاؤ میدان میں، 10 صورتیں بناؤ. آج رب کریم اس آیت مقدسہ میں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور وزینتہا اور اس دنیا کی آسائش کو طلب کرتے ہیں. دنیا کی زندگی، دنیا کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے. وہ مختلف لباسوں میں ہوتے ہیں. رب فرماتے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ یہاں دے دیں گے. دنیا میں جتنا بھی انہوں نے اچھا بھی کیا وہ بھی دنیا کی صورت میں انہیں دے دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لا یبخسون، پوری دنیا اس کو مل جائے گی. یہ آیت، یہ مضمون ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. اس سے قبل آپ تراویح میں سورہ نساء میں آیت نمبر 134 میں آپ پڑھ چکے من کان یرید ثواب الدنیا. یہاں ثواب الدنیا کا 134 نمبر آیت، جو دنیا کا ثواب، دنیا چاہتے ہیں تو اللہ کے ہاں دنیا بھی اور آخرت بھی ہے، دونوں ہیں. اچھا، اس سے قبل آیت نمبر سورہ بقرہ میں 200 میں کیا پڑھ چکے ہیں؟ وَمِنْهُمْ، حاجیوں کا پس منظر بیان کیا گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان حاجیوں میں، ان طواف کرنے والوں میں اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والے یہ لوگ عرفات کے میدان میں کچھ آنسو جو ہے وہ دنیا کے لیے بہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری حالت صحیح کر دے، بس دنیا ہمیں عطا کر دے. بس اللہ فرماتے دنیا تو دے دوں گا، جو بھی ہو، وہ مفتی، وہ عالم ہو، لیکن اپنے بھاگ دوڑ سے وہ صرف دنیا چاہتے. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ کتنے آج مولیوں کے لباس میں وہ دنیا پرست ہیں. دنیا پرست تو بہت ہے، لیکن کم از کم اللہ کی دین سے آشنا لوگ، انہیں دنیا پرستی سے ذرا کنار کش رہنا چاہیے کہ بھائی آپ تو وہ ہیں کہ لوگوں کو دنیا کے فتنوں سے بچا رہے ہیں. آپ تو وہ ہیں کہ لوگوں کو کہہ دیں کہ دیکھیں اب دنیا دار و من لا دار لہو، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو. الدنیا مال من لا مال لہو، جس کا کوئی مال نہ ہو دنیا اس کا مال ہے بس. وَلَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، اور اس کو جمع جس طریقے سے بھی وہ مال جمع ہو جائے، وہ درس و تدریس کے ذریعے سے ہو، وہ مدرسوں کے ذریعے سے ہو، لیکن مال جمع ہو جائے اس کے لیے کہا یہ وہی ہوتا ہے جو عقل سے عاری ہو اور شیطان کی محبت اس پر بھاری ہو. دنیا کو چاہنے والا، الدنیا ملعونتن، دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے.
मलूना है, वो मलून मा फीहा, जो कुछ दुनिया में है अल्लाह की रहमत से दूर है, सिवाय उलमा, तुलबा और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले, जो अल्लाह की बंदगी करने वाले। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, अल्लाह को याद करने से। दुनिया ये ऐसे नहीं है जिसको हमने अपनी लैला बना रखा है कि दुनिया को संवारना है। हमने सूरह आल इमरान में आयत नंबर 14 में गालिबन ये पढ़ा था कि ये दुनिया मुज़य्यन कर दी गई है, देखें यहाँ पे। लेकिन उसके मुकाबले में दूसरी आयत देखें, अल्लाह करीम क्या फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहावाति मिनन नास, अब वो मुज़य्यन कर दी गई है, आरास्ता कर दी गई है। दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हुलूवन बड़ी मीठी है, इसमें बड़ा मज़ा है, जैसे हेरोनी के लिए नशे में। और रब्बे करीम फरमाते हैं हुब्बुश शहावात, इनकी ख्वाहिशों की मोहब्बत, यानी औरतों से अरबेटो और ऊपर तले जमा कर किए हुए खजानों, सोना और चांदी से, और निशान लगाए हुए घोड़े, वन आम, चौपाए और हार्स और खेतियाँ, ये तमाम दुनिया का साजो सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है, नेकूकार। कुल और नब्बिकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ें न बता दूँ, वो उन लोगों के लिए जो हराम से बचते हैं, शिर्क और कुफर से बचते हैं। अल्लाह के यहाँ वो जन्नत हैं, जन्नात उन तजरी मिन ताहतिहा अल अनहार, उनके लिए बागात हैं जिसके नीचे नहरें हैं, पाकीज़ा बीवी हैं, और अल्लाह की रज़ा है। व रिदवानुम मिनल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, कि ये तुम जो मांग रहे हो ये तो फितना है, दुनिया में ये चीज़ें आएंगी तो आप मज़ीद बेकरार हो जाओगे, इनके पीछे ना पड़ो। ठीक है, दुनिया अगर आखिरत के लिए हो, अल्लाह के बंदगी में अच्छी नीयत से हो, कोई बुरी नहीं है, लेकिन उसके लिए नमाज़ें छोड़ी जाए, उसके लिए भाई के गिरबान में हाथ डाला जाए, उसके लिए आप पड़ोसी को सताएं, तो ये दुनिया फिर सही नहीं है। यहाँ देखें, हम सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा भी कहते हैं, सूरह बनी 18-19, अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं, मन कान युरीदुल आजिलता, या दुनिया को आजिला का, दुनिया का वैसे भी माने है इंतहाई करीब, यानी फना के करीब है। आजिला के माने क्या है, बहुत जल्दी ये फना हो जाएगी। हाँ, जो लोग सिर्फ दुनिया की ख्वाहिशमंद हैं, आजिला कहा गया, अजलना लहू फिहा, हम उनको इस दुनिया से जितना हम चाहेंगे दे देंगे, लिमन नशाओ, जिसके लिए चाहेंगे, लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, दुनियादार के लिए फिर जहन्नम है। दुनियादार, उसका उठना बैठना, उसकी सोच, उनकी इबादत, वो दुनिया की हिफाजत के लिए होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि कुरान पाक पढ़ो, लेकिन बाद लोग इस पर जोर देते हैं कि वो हमें कोई ऐसी सूरत बता दें जिसमें जो है दुनिया मिल जाए, हम सुबह भी वो पढ़ें, रात को भी पढ़ें, यानी अल्लाह के रज़ा के लिए नहीं। तू आलिम दीन है तो उनको अल्लाह के कलाम से मोहब्बत का दर्ज दो कि भाई तू अल्लाह का कलाम पढ़, मांगने वालों से ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। क्यों ऐसे कर रहे हो? तू तक़वा इख्तियार रिज़्क़ वासे का तेरे गुमान में नहीं है भाई। वैसे भी आवाम जो है ना वो थोड़े दीन, और फिर मौलवी ऐसे बैठ गए कि बस कोई वजीफ़ा भी पढ़ा तो दुनिया के लिए पढ़ रहा है, तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ो, ये चीज़ें मिलेंगी ना। कामिल पीर यही होते हैं, वो मुरीद को देख कर वो समझ जाता है, बोलते ये वजीफ़े पढ़ो। और आजकल के पीर बोले कौन से होटल में फिर दावत हो जाए, हाँ दावत कहाँ होंगी? बोले आप शिनवारी होटल फलां फलां फलां। वमन अरादल आखिरता, जो आखिरत का इरादा रखे उसके लिए भाग दौड़ भी करे, वला वसाला साया, ऐसा नहीं कि आखिरत तो चाहता हूँ लेकिन नमाज तो नहीं पढ़ता। नमाज दर्स में तो टाइम नहीं है ना, और अगर मैं कह दूँ कि दर्स में के बाद जो है ना 1000 रुपये मिलेंगे, हुजूर हमारा नाम भी लिख लेना, हाँ फिर तो हुजूर नाम लिख लेना, और वो हालत ईमान में हो, तो ये लोग इनकी जिद्दोजहद जो है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगी। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 20,
اللہ کریم فرماتے ہیں من کان یرید الآخرہ، حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی کو چاہتے ہیں، نزید لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں بڑھا دیں گے۔ آخرت کے لیے کرتا ہے، ایک عمل کرتے ہیں ہم 10 گنا بڑھاتے ہیں، ایک کرتا ہے 700 تک بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، نؤتی منہا، دنیا تو نہیں ملے گی، دنیا سے تھوڑی ملے گی، جو اس کے مقدر میں وہی ملے گا، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، وہاں سورہ بقرہ میں فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، یہ دنیا داروں کی حالت ہے۔ اکثر علماء کا قول یہ کہ اس آیت کا حکم تمام مخلوق کے لیے عام ہے، اس آیت مقدسہ کے لیے کا حکم تمام لوگوں کے لیے عام ہے کہ جو بھی ہو، اور طرز بیان بھی اس انداز سے ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو دنیا کو چاہتا ہے، من کان یرید الحیاء، کوئی بھی ہو، کس سے باشد۔ ابو صالح نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ یہ اہل قبلہ کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ یہود اور نصارہ کے متعلق، وہ تو ویسے برباد ہو گئے، دنیا کی محبت میں تو گئے، وہ تو ویسے ان کی کشتی تو ڈوب گئی، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، وہ تو گئے۔ مجاہد نے کہا یہ ریاکاروں کے متعلق ہے، انسان جس کام کو جس نیت سے کرے گا اس نیت کے اعتبار سے ان کو صلہ ملے گا۔ کوئی بھی عمل ہے، یہاں پہ مسلم کی ایک روایت ہے، کسی روایت ہے بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں میں نے سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو پہلے جہنم میں جانے والے ہیں، حضور کو اللہ نے یہ بھی علم دیا کہ جہنم میں پہلے کون جائے گے، کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ ممبر پر بیٹھ گیا تو بس ٹھیکیدار بن گیا جنت کا۔ اور وہ جھوٹے فراڈی کیا کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں ارے تم ہمیں پیسہ دیتے رہو، ہم ہیں نا، واہ بھائی واہ، جعلی پیروں کا پھر، ہم ہیں نا، تو کیا فکر کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ ایک شخص کو لایا جائے گا، مسلم کی حدیث 1905 نمبر میں ہے، اور ترمذی میں 2382 نمبر پر، اور نسائی میں 3137 نمبر پر یہ حدیث یعنی سیاستہ میں یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مفہوم سماعت فرما لیجئے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، بولے ہاں بتا، بولے یا اللہ تو نے زندگی دی، یا اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے تبلیغ کے لیے جان کی قربانی میں نے دی، شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوا۔ اللہ کریم فرمائے گا اے انسان تو نے جھوٹ بولا، میں نے تم پر نعمتیں کی تھی تو نے یہ قربانی دی، بولا یا اللہ، بولا تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تو نے اس لیے جنگ و قتال کیا تھا کہ لوگ بہادر کہے تمہیں، لہذا تمہیں بہادر کہا گیا، تو اس کو پھر منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تو گیا شہید کے کتنا بڑا رتبہ ہے، آپ آیت نمبر 154 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور سورہ نساء میں کون سی آیت تھی، 169، اور نسانی سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کو لایا جائے گا، کیا کیا میں نے تم پر کتنے احسانات کیے، وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا، لوگوں کو ان کے دعوت دی، بڑی بڑی تقریریں کی، تو اللہ فرمائے گا یعنی عالم بنا تھا تبلیغیں کرتا رہا، تو بولا تو نے جھوٹ بولا۔ ہر عالم کا نجات، اب اس کو پڑھ کے علماء کو بھی سوچنا چاہیے نا، تو نے تو اس لیے مولوی اس لیے بنا تھا کہ میں بہت بڑا عالم کہلاؤں، لوگ بولے کہ واہ شعلہ بیان ہے،
کیا بیان کرتا ہے؟ تو اس لیے کرتا تھا اور اللہ میری رضا کا ارادہ تو نے نہیں کیا۔ تم ان لوگوں میں نہیں ہو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو بھائی یہی چاہتا لو میں تم قاری کا اور مولوی کا ہے وہ تمہیں کہا گیا، اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس پر اللہ نے مال کی وسعت کی، مال طرح طرح کے نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا۔ اے میرے بندے تمہیں بڑی دولت دی، بتا کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، جس راستے میں مال خرچ کرنا تھا تجھ کو پسند ہے، ہاں میں نے ہر جگہ مسجد بنائی، فلاں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھ کو لوگ سخی کہیں، لہذا لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا کہ بڑا سخاوت کرنے والا ہے، پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو رزلٹ کیا کہ دنیا میں آپ کی نیت کیا ہے؟ ہم پہلے جو حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ والی حدیث یہاں پہ یہ بیان ہوئی ہے عمر بن خطاب سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس لیے کہ دنیا مل جائے، اچھی عورت مل جائے، تو اس کی ہجرت اس کے لیے، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے تو اس کو وہ ملے گی۔ یعنی اعمال کا دار و مدار، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، میں سکھا رہا ہوں، ہمیں وہ ملے گا جو ہمارا ارادہ ہے۔ اگر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں چندے والوں کو تیار کروں، میں درس اس لیے دے رہا ہوں، تو مجھے وہ مل جائے گا، چندہ مل جائے گا، لیکن اللہ کی رضا تھوڑی ملے گی کہ بھئی میں نے اس کو دین سکھایا تھا۔ تو آج کی یہ آیت مقدسہ اللہ کریم ہمیں ہر عمل میں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اگر صحیح اعمال کیے تو صحیح اجر ملے گا، اور اتنا بھی نہیں بلکہ اس کے 10 گنا زیادہ، اس سے 700 گنا زیادہ اور انگنت زیادہ۔ کریم مولا سے دعائیں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے، ماہ رمضان کی برکت سے بار بار اس کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے پھر دوسری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔